بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج کا ہمارا موضوع لوہا کیوں اور کس نبی پر اتارا گیا اور وہ کون سے نبی آئے جن کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد نرم ہو جاتا تھا۔ لوہا جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ کو جنت میں یہ نعمت عطا کر دی گئی تھی۔ لوہے کو عربی زبان میں حدید، اردو میں لوہا اور انگریزی میں آئرن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، لوہا ایک کیمیکل ایلیمنٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ لوہا جنت سے زمین پر آیا۔ لوہے میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے لوہا اتارا اور اس کو سخت آگ میں پکا کر لوگوں کے لیے اس کو فائدہ مند بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو لوہے کے 5 اوزار اپنے ساتھ لائے۔ دوسری روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 چیزیں زمین پر آئیں جن میں لوہا بھی شامل ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 برکت والی چیزیں جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائیں ان میں لوہا بھی شامل ہے۔ تو چلیں ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں کہ لوہا کس نبی کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی آئے جن کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکومت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا بھی سکھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کا بہترین رزق اس کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور بلا شبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ سخت مشقت اور آلات کے بغیر آپ اس نرم لوہے سے زرہ بنا لیتے تھے۔ ناظرین، زرہ سے مراد لوہے کا بنا ہوا لباس جو جنگوں میں حفاظت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور مترنم آواز بھی عطا فرمائی تھی۔ جب آپ مقدس کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو انسان، پرندے، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اسی حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے۔ یعنی مقدس کتاب زبور جس نبی پر نازل ہوئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ صبح شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب احادیث الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی قرأت بہت آسان کر دی گئی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسنے جانے سے پہلے پوری زبور پڑھ لیتے تھے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی اور آپ نے 100 سال عمر پائی۔ تو ناظرین، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔